بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف کے اندر ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس کی ریچھ سے دوستی ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا راستے کے اندر، اس نے دیکھا کہ ایک ریچھ کو سانپ نے، بہت بڑے اژدہے نے گھیر لیا اور وہ اس پر حملہ کر رہا ہے ریچھ کے اوپر، اور ریچھ جو ہے ادھر ادھر وہ بھاگ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے اس اژدہے سے، لیکن وہ اس پر حملہ کر رہا ہے ریچھ کے اوپر۔ اس شخص نے سانپ کو بھگایا، سانپ کو وہاں سے بھگا دیا اور ریچھ کو اس سے بچا لیا۔ ریچھ نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے مجھے سانپ سے بچا لیا، اژدہے سے بچا لیا مجھے، تو اس کو محبت ہو گئی، ریچھ کو اس آدمی سے محبت ہو گئی، جس نے مجھے بچایا ہے، میری جان بچائی ہے، اس کو محبت ہو گئی، اس کی دوستی ہو گئی، اس آدمی کی اس ریچھ سے دوستی ہو گئی اس احسان کی وجہ سے۔ اب وہ ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن وہ تھکا ہوا لیٹ گیا اور ریچھ کی کوئی دوستی ہو گئی تھی۔ ریچھ نے کہا تو سو جا، اور وہ اس کی حفاظت پہ بیٹھ گیا۔ اب تجھے کوئی نہیں آئے گا پریشان کرنے کے لیے، جنگل ہے، جنگل میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ ریچھ اس کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ اب وہ لیٹ گیا آرام سے سونے کے لیے۔ ایک صاحب وہاں سے بڑے عقل مند وہاں سے گزرے اور اس شخص کو دیکھا کہ یہ بڑا آرام سے لیٹا ہوا اور ریچھ اس کو کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے بڑے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، میاں یہ کیا معاملہ ہے کہ تو آرام سے لیٹا ہوا ہے اور ریچھ کچھ نہیں کہہ رہا تجھے بلکہ تیری حفاظت کر رہا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ بات یہ تھی کہ ایک روز ریچھ پر حملہ کر رہا تھا ایک اژدہا، میں نے اس اژدہے کو بھگا دیا، ریچھ کی جان بچا لی، اس کی وجہ سے ہماری اور ریچھ کی دوستی ہو گئی ہے، اور اب میں یہاں سو رہا ہوں تو یہ ریچھ میری حفاظت کر رہا۔ اس عقل مند نے کہا میاں دیکھو بات یہ ہے کہ دوستی ہم جنس لوگوں میں ہوتی ہے، ہم جنس سے محبت کرو، یہ تمہارا جنس کا نہیں ہے، یہ جانور ہے، تم انسان ہو، یہ محبت کسی دن تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ اس نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ ایسا معلوم ہوتا کہ تم مجھے حسد ہو گیا تمہیں مجھ سے، میری اس شان کو دیکھ کر کے ریچھ بھی میری حفاظت کر رہا، ریچھ سے میری دوستی ہو گئی ہے، تم اس قسم کی باتیں کر رہا ہو، میری دوستی ہو گئی ہے ریچھ سے، محبت ہو گئی ہے اس سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اس سے محبت ختم کروں میں؟ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ بڑی کڑوی لگی اس کو یہ نصیحت۔ اس نے کہا میاں میں ایک نصیحت کر رہا ہوں تمہیں، اور کام کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تم مجھ پر حسد کا الزام لگا رہے ہو۔ میں حسد نہیں کر رہا تم سے، تمہیں بچانے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ محبت کسی دن تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ہم جنس سے محبت کرو، تمہاری جنس کا اس سے محبت کرو، ایک نا جنس سے محبت تمہارے لیے آفت بن جائے گی کسی دن، سمجھو میری بات کو۔ اس نے کہا نہیں جاؤ، تم مجھ سے جل رہے ہو، جل کر تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، چلو جاؤ ادھر سے۔ وہ شخص اس نے اپنی حیثیت بند کر دی۔ اس نے کہا اچھا میاں تمہاری مرضی، میری بات نہیں مانتے نہ مانو، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ نصیحت اس نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، جو کچھ نصیحت کرنی تھی وہ کر دی اس نے۔ ہوا یہ کہ وہ شخص آرام سے سو گیا اور ریچھ اس کی حفاظت کرنے لگا۔ یہ جب سو رہا تھا تو بار بار اس کے منہ پر مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، مکھیاں آ رہی تھیں۔ ریچھ تھوڑی دیر میں آتا، مکھیوں کو ہلاتا اپنے ہاتھوں سے، پھر چلا جاتا، پھر مکھی بیٹھ جاتی، پھر وہ آتا، پھر ہلاتا، پھر مکھیاں اڑ کے آ جاتی۔ ریچھ کو آ گیا غصہ،
کہ میں اڑا اڑا کے تھک گیا ہوں، کب تک اڑاؤں گا میں، ان کو ختم کرو ان مکھیوں کو، تاکہ بیٹھے ہی نہیں۔ ادھر گیا، ایک بہت موٹا سا پتھر لایا، مکھیاں بیٹھی ہوئی تھے، پتھر مارا زور سے اس کے منہ کے اوپر تاکہ مکھیاں مر جائیں۔ مکھیاں تو کیا مریں گی، وہ بیچارے کا منہ کچل گیا، سر کچل گیا، اسی وقت وہ ختم ہو گئے اور جہاں باق ہو گئے وہ صاحب، ان کا کام تمام ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس سے ہمیں کچھ سبق دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ اس نے جو نصیحت کی تھی کہ ہم جنس سے محبت کرو، ہم جنس کی صحبت اختیار کرو، ہم بھی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ مثل ریچھ کی طرح ہیں، وہ درندوں کی طرح ہیں، ان کی محبت، ان کی دوستی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، نقصان دے گی ان کو۔ کوئی شراب کے اندر دھت ہے، کوئی سٹہ کا کام کر رہا ہے، کوئی جوئے کا کام کر رہا ہے، کوئی فحاشی اور رجانی کے کام کر رہا ہے، ان لوگوں سے ہماری دوستی ہوگی تو یہ دوستی ہم جنس کی دوستی نہیں ہے، یہ دوستی تمہارے لیے کسی دن مصیبت بن جائے گی، یہ ریچھ کی دوستی کی طرح ہے۔ وہ ریچھ نے وہاں تو اس کا سر تھوڑا تھا، یہاں اس کی دوستی کے اندر تمہارے دل کا جو شیشہ ایمان ہے وہ چور چور ہو جائے گا۔ یہاں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اچھے اعمال تمہارے دل کے اندر جو ہیں، جو عادات ہیں، وہ تمہاری ختم ہو جائیں گی، اور وہ ختم ہو جائیں گی، وہ چور چور ہو جائیں گی۔ اسلام اور دین کی جو محبت ہے تمہارے دل کے اندر وہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وہاں تو وہ اس کی جان چلی گئی تھی، ایمان جا رہا ہے تمہارا ان کی محبت کے اندر، اس ریچھ کی محبت کے اندر اس کی جان گئی۔ یہاں ان لوگوں کی محبت کے اندر تمہارا ایمان چلا جائے گا، اعمال صالحہ تل چلے جائیں گے۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں ایسے لوگ، بلکہ جانور سے بدتر ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جانور تمہاری جان کو نقصان پہنچائے گا، اس سے بدتر کیوں فرمایا کہ یہ تمہاری ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسے لوگ۔ اس سے اللہ فرماتا ہے کالانعام کہ جانوروں کی طرح نہیں بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، اس سے بھی زیادہ وہ گمراہ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت سے بچنا چاہیے، ناجنس کی صحبت سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ صحبت ناجنسوں کی اسی طرح نقصان کا باعث بنے گی جس طرح وہ ریچھ کی صحبت اور ریچھ کی محبت اس آدمی کے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ دوسرا فائدہ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ دینا چاہتے ہیں اس واقعے سے، دیکھو احسان بھی کیسی چیز ہے کہ ریچھ پر اس نے احسان کیا تو ریچھ بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ یعنی احسان کیا چیز ہے کہ جانوروں کے اندر بھی محبت پیدا کر دیتا ہے احسان، اور جانوروں کو بھی احساس ہے کہ محسن کون ہوتا ہے اور محسن سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ہائے افسوس ایک انسان ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ کون احسان کرنے والا؟ رب ہے اس کا احسان کرنے والا۔ ہم یہاں اگر کوئی 1 روپیہ بھی ہمیں دے دے، مشکل وقت کے اندر ہماری مدد کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس نے احسان کیا ہے۔ اور ہمارا وہ رب کہ کائنات کی ہر نعمت اس نے ہمیں عطا کی ہے، ہم پھر بھی اس سے محبت نہیں کرتے، پھر بھی ہم اس کا احسان نہیں مانتے، پھر بھی ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہاں 1 نعمت نہیں، 2 نعمت نہیں، 10 نعمتیں نہیں، کائنات کی جتنی نعمتیں تجھے مل رہی ہیں وہ سب رب دے رہا ہے تجھے، حتیٰ کہ جو سانس آ رہا ہے وہ بھی نعمت، جو سانس نکل رہا ہے وہ بھی نعمت ہے۔ سانس رک جائے موت آ جائے گی۔ کہ کون ہے جس نے سانس کو اوپر لے آیا؟ وہ کون ہے جو سانس کو اندر لے کے جا رہا ہے؟ اتنی نعمتیں دینے والا، بے حد و حساب نعمتیں دینے والا۔ اے انسان کیسا ناشکرا ہے تو، کیسا احسان فراموش ہے۔ اس ریچھ سے بھی بدتر ہے، اس نے تھوڑا سا احسان کیا تھا تو ریچھ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور اتنے احسان کرنے والے رب کی محبت تیرے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور تو پھر بھی اس کا مطیع نہیں ہوتا، اور اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور اس سے محبت نہیں کرتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ تو ریچھ سے بھی بدتر ہے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو درندوں سے بھی بدتر ہے، کہ احسان تو درندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں،
اور اتنے احسان کے باوجود تیرے دل کے اندر تیرے رب کی محبت نہیں آئی. اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک. پیدا کر رہا ہے تجھے صورت دے رہا ہے, تجھے اچھے اخلاق دے رہا ہے. پیدا کرنے کے بعد پھر کس کس نعمتوں کو نے تجھے نوازا ہے, کس کس نعمتوں سے اس نے تجھے نوازا ہے, اور پھر بھی تو اپنے رب کا احسان نہیں مانتا, پھر بھی ناشکری کرتا ہے, پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے. تو جانور سے بھی تو بدتر. یہ دوسرا سبق ہے جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ جانور سے بدتر نہ بن, اپنے رب کا احسان مان اور اس کا مطیع فرما بردار بن جا. تیسرا فائدہ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو ریچھ نے اس کے سر پھوڑ دیا. آج بعض لوگ جو ہیں وہ ریچھ جیسی عادتوں کے ہیں, اپنی باتوں سے لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں. اس نے تو سر پھوڑا تھا, یہاں دل توڑ دیتے ہیں. ایسی سی باتیں کرتے ہیں, کسی پہ الزام لگایا, کسی پہ تہمت لگائی, کسی کو سخت جواب دے دیا, جسے کہتے ہیں نا منہ توڑ جواب. ایسا جواب دے دیا کہ آدمی کا دل ٹوٹ گیا, اس کے جناب دل کو تم نے زخمی کر دیا. اس نے تو اس کا سر توڑا تھا, تم اپنی باتوں سے لوگوں کے دلوں کو توڑ رہے ہو, وعدوں کو توڑ رہے ہو, وعدہ خلافیاں کر رہے ہو, بے وفائیاں کر رہے ہو, اپنے اخلاق سے, اپنی عادات سے, اپنی روش سے, اپنے رویوں سے اپنے دوستوں کو جدا کر رہے ہو, توڑ رہے ہو, اپنے رشتہ داروں کو توڑ رہے ہو, جدا کر رہے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر اپنے دوستوں کو توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ریچھ سے بھی بدتر ہے. بعض اپنے 2 پیسے کی خاطر قیمتی تعلقات توڑ دیتے ہیں. اگر کسی سے کوئی لین دین ہو گئی, کسی نے کوئی پیسے نہیں دیے, اس پر کوئی مشکل وقت ہے, اس کو معاف کر دو, اس کو مہلت دو, لیکن نہیں. بعض تو اس کو قتل کر دیتے ہیں چھوٹے سے معاملات کے اوپر. بعض قتل نہیں کرتے تو کم سے کم تعلقات توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, اگر چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جائیں تو ان کو نظر انداز کرو, ان کو درگزر کرو. ریچھ جیسے نہ بنو کہ کسی کا سر توڑ دیا, تعلقات توڑ دیے, کسی کا دل توڑ دیا, ایسے نہ بنو. بلکہ ادب سے, احترام سے, سلام سے, اپنی محبت بھری باتوں سے دلوں کو جوڑو. دل کے توڑنے والے نہ بنو, دل کے جوڑنے والے بنو. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں, تابعین میں سے بھی تھے آپ. کسی نے کہا کہ صاحب وہ ایک شخص ہے, وہ آپ کی بڑی برائی کرتا ہے, بڑا بدگو ہے, وہ روزانہ کوئی نہ کوئی کہتا رہتا ہے, آپ کی برائیاں کرتا رہتا ہے. اب اچھا, دوسرے دن آپ نے حلوہ بنوایا اور حلوے کا پورا بھر کے تشت اس کے گھر میں بھیج دیا. میں کہا عجیب بات ہے, میں روزانہ اس کی برائی کرتا ہوں اور وہ مجھے تشت بھیج رہا ہے. پوچھا یہ آپ نے تشت کیوں بھیجا ہے حلوے کا میرے لیے؟ آپ نے فرمایا تو مجھ پہ بڑا احسان کر رہا ہے کہ میری برائیاں کر کے میری جو برائیاں ہیں اور میری جو گناہ ہیں وہ لے رہا ہے اور مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے, تو حق نہیں بنتا میرا میں تجھے حلوہ بھیجوں. یہ سن کر وہ اس دن سے آپ کا معتقد بن گیا اور اس نے آپ کی برائی کرنی چھوڑ دی. یہ تھے اللہ والوں کے طریقے کہ وہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑا کرتے تھے. ہمارا عالم یہ کہ ہم جڑے ہوئے کو توڑ رہے ہیں, رشتہ دار جڑے میں ان کو توڑ رہے ہیں, ان کو جدا کر رہے ہیں اپنی باتوں سے. دوست ہمارے جو جڑے ہوئے ہم سے, ہم ان کو توڑ رہے ہیں اپنے اخلاق سے, اپنی عادات سے, اپنی تلخ نوائی سے, اپنی سخت باتوں سے, اپنے پتھر مار مار کے ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے کہ پتھر مارا ہے. جس طرح ریچھ نے ایک موٹا تھا پتھر مارا, اس طرح پتھر مارتے ہم, باتیں نہیں کرتے, گفتگو نہیں کرتے, پتھر مارتے اور ان پتھر مار کر ان کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں. ایسے نہ بنو, ایسے بنو جوڑنے والے بنو, ٹوٹے وہ کو جوڑ دو, نہ کہ جڑوں کے توڑ دو, حسن بصری کی طرح بنو. تیسرا فائدہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمیں کہ دیکھو وہ آدمی اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ دیکھو یہ محبت صحیح نہیں ہے, تمہیں نقصان پہنچائے گی. اگر وہ اس کی نصیحت پر عمل کر لیتا تو اس کا جو سر کچلا گیا اس سے بچ جاتا.
اس موت سے وہ بچ جاتا، لیکن اس نے نصیحت پہ عمل نہیں کیا، سنا ہی نہیں نصیحت کو، غصے ہو گیا۔ آج بھی عالم یہ ہے کہ اگر کوئی دیندار آدمی کسی کو نصیحت کرے، میاں ایسی باتیں مت کرو، یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی ہیں، تم دین کے خلاف بات کرتے ہو، تم اسلام کے خلاف بات کرتے ہو، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، اس قسم کی باتیں، چڑ جاتے ہیں۔ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہم اس عہدے پر ہیں فائز، ہم اتنا علم رکھنے والے ہیں، یہ سمجھائے گا ہمیں، یہ نصیحت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اپنی بیہودہ باتوں کی وجہ سے، اپنی تلخ نمائی کی وجہ سے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، پریشانی سے دو چار ہوتے ہیں، اپنی دنیا تو خراب کرتے ہی کرتے ہیں، عاقبت بھی اپنی خراب کر لیتے ہیں۔ اگر اپنی انا ختم کر دیتے اور اس آدمی کی طرح اگر نصیحت کو نہ چھوڑتے، اس نے تو نصیحت چھوڑ دی، اگر وہ نصیحت پہ عمل کر لیتا تو بچ جاتا وہ۔ یہ بھی اگر دینداروں کی نصیحت پر عمل کریں، اللہ والوں کی نصیحت پر عمل کریں، وہ لوگ کہ جو دین کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں، جو غلط کام کرتے رہتے ہیں، جو گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، اور سمجھاؤ تو کہتے ہیں کون ہے مولوی صاحب، اپنا کام کیجیے، آپ اپنی قبر میں جائیں، اپنی قبر میں جائیں، آپ کون ہوتے ہیں سمجھانے والے؟ نہیں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر اب عمل کر لو، ورنہ قیامت کے دن جب مصیبتیں آئیں گی، جب عذاب نازل ہوگا تو پھر پچھتاؤ گے۔ آج وقت ہے کہ اس نصیحت پر عمل کر لو تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ تو آخری فائدہ اس واقعے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، خواہ کوئی مانے خواہ کوئی نہ مانے۔ کوئی مان لے گا تو اس کا بھلا ہوگا، نہ مانے گا تو وہ نقصان کرے گا، لیکن تمہیں فائدہ ہو گیا کہ تم نے ایک فرض ادا کر دیا۔ یہ کار انبیاء ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اسی لیے تو آئے تھے۔ اب میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب علماء حق ہیں، اولیاء کرام ہیں، یہ وہی فرض ادا کر رہے ہیں جو نبیوں کا فرض تھا، وہی کار انبیاء کر رہے ہیں جو نبیوں کا کام تھا۔ نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں، بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی یہ کام مت کرو، یہ برا ہے، اس کام کو چھوڑ دو، یہ اچھا نہیں ہے۔ حکمرانوں کو بھی ہدایت کرتے رہتے ہیں، دیکھو جو تم یہ اقدامات کر رہے ہو یہ اچھے نہیں ہیں اقدامات تمہارے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوں گے، یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں نقصان ہوگا، آخرت بھی اس سے نقصان ہوگا تمہیں۔ عوام کو بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تم کام چھوڑ دو، فحش کے کام ہیں، عریانی کے کام ہیں، بدکاری کے کام ہیں، یہ کام چھوڑ دو، اس سے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہوگا، آخرت میں بھی خسارہ ہوگا۔ علماء کا کام تو نصیحت کرنے کا ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نصیحت مت چھوڑیں علماء کرام، علماء حق اپنا کام جاری رکھیں، اب عمل کرے گا اس نصیحت کے اوپر، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں کامیاب ہوگا۔ رعایا عمل کرے گی تو وہ خوشحال رہے گی، اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزارے گی، اور آخرت میں بھی خوشحال رہے گی۔ حکمراں بھی دنیا کے اندر عزت پائیں گے اگر ان دینداروں کے کہنے پر چل جائیں اور ان کی نصیحت پر عمل کر لیں، اور آخرت کے اندر تو کامیابی ہے۔ تو نصیحت کرنے والے علماء کو، مشائخ کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیاروں کو، اہل اللہ کو، نیک لوگوں کو نصیحت نہیں چھوڑنی چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے، اچھی باتیں بتاتے رہنا چاہیے، برے کاموں سے ان کو روکتے رہنا چاہیے۔ عمل کر لیں گے، اپنی زندگی بنا لیں گے، وہ نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، لیکن تم کامیاب ہو گئے کہ تم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ تو نصیحت کو نہ چھوڑو، نصیحت کرتے رہو، خواہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔